بندوں کو ایسا ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہمارے ملک کے سیاستدان ڈرپوک ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کے سیاستدان کیسے ڈرپوک ہیں۔ جی ہاں، وہ بالکل ڈرپوک ہیں، کیونکہ وہ جو بات کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، وہ وفا نہیں کرتے۔ وہ عوام کو سمجھ چکے ہیں کہ عوام ناچ گانے کا ماہر ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ عوام کو جس طرح کہا جائے گا وہ ناچے گا، وہ گانا گائے گا، وہ ہمارے آگے جائے گا، وہ ہمارے پیچھے جائے گا، وہ ہمارا باڈی گارڈ بن جائے گا، وہ ہمارا غلام بن جائے گا، وہ ہمارا نوکر بن جائے گا، کیونکہ ہمارے ملک کے سیاستدان سمجھ چکے ہیں کہ یہ غلام قوم ہے، اسی لیے تم سب کو، ہم سب کو انہوں نے غلام کر کے رکھا ہے۔ ہمارے پاس کوئی بھی سہولت نہیں ہے۔ کیا ہمارے پاس سہولت ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ تعلیم کی سہولت ہے، صحت کی سہولت ہے اور سہولیات ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو الیکشن میں یہ سیاستدان وعدہ کرتے ہیں، کیا وہ وعدہ وفا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی بھی چیز آپ مجھ کو بتا دیں کہ جو سیاستدانوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ کمپلیٹ کیا ہوگا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ آپ کی بھول ہے۔ پھر بھی آپ ان کے آگے پیچھے چلتے ہیں، ان کو ووٹ دے کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کس قسم کی قوم ہو یار؟ تو آپ کیوں نہیں مانتے کہ آپ غلام ہو؟ آپ ان سیاستدانوں کے غلام ہو، کیونکہ یہ سیاستدان سمجھ چکے ہیں کہ یہ قوم جو غلام ہے یہ ہماری ہی رہے گی۔ اگر یہ قوم تھوڑی ریزسٹنس کرے گی تو وہ آپ کو سختی سے پیش آئیں گے، گاؤں سے نکال دیں گے۔ یہ جو سردار ہے، جاگیردار ہیں، یہ جو آپ کو اپنی زمین دے چکے ہیں جس میں آپ ایک فارمر کے طور پہ کام کرتے ہیں، وہ آپ سے چھینی جائے گی۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو جو انہوں نے روزگار دیا ہے آپ کو بے روزگار کریں گے، تو آپ اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ مطلب یہ سیاستدان آپ کو سمجھ چکے ہیں، اور جب یہ آپ کو سمجھ ہی چکے ہیں تو اسی لیے آپ کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ تعلیم کی سہولت کو دیکھو، وہ تو کچھ بھی نہیں یار۔ صحت کی سہولت کو دیکھو، آپ کے بچے جو ہیں لولے لنگڑے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ملک میں 60% بچے جو ہیں وہ میل نیوٹریشن سے سفر کر رہے ہیں؟ جب آپ کے بچے میل نیوٹریشن سے سفر کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا قد گرو نہیں کرے گا۔ یہ ایسے ہی جامے رہیں گے، ایسے ہی مینٹلی انفٹ رہیں گے، ان کا آئی کیو کم رہے گا۔ تو کیا یہ مستقبل کے معمار بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو انہوں نے آپ کا مستقبل بھی چھین لیا۔ آپ کو پتا نہیں، آپ کا کوئی فیوچر نہیں، آپ کے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں، ہماری ملک کی ماؤں اور بہنوں کے لیے کوئی بھی سہولت نہیں۔ اس وقت جو ہمارے ملک کی ماں ہے ان کی اگر آپ ایش بھی دیکھیں گے تو وہ 8 گرام سے زیادہ گرو نہیں ہو رہی۔ اسی لیے آپ کے بچے جو ہیں نا، جب وہ ماں کے پیٹ میں وہ مطلب جنم لیتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو مطلب وہ مر جاتا ہے۔ مطلب اتنی کمی ہو گئی ہے، آپ کو پھر بھی عقل نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں۔ آپ تو ہر قسم کی سہولت سے محروم ہیں۔ کس قسم کی میں بات کروں، کیا میں آپ کو بتاؤں
کہ آپ ہر قسم کی سہولیات سے محروم ہیں. یہ آپ لوگوں کی قسمت ہے کیونکہ آپ خاموش ہیں, آپ غلام ہیں, آپ کچھ بھی ریزسٹنس نہیں کر رہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا رائٹ کیا ہے, آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. وہ صرف آپ کے سیاستدانوں کو پتا ہے جو الیکشن کے دنوں میں آپ کے پاس آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے اور آپ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں اور 5 سال پھر روتے رہتے ہیں ہمارے یہاں روزگار نہیں, ہم بے روزگار ہیں, کوئی سہولت نہیں. جب بارش آتی ہے تو پانی جمع ہو جاتا ہے, جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے, جب زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے تو ہمارے مکان ڈوب جاتے ہیں اور ہم پانی میں ویسے ہی تیرنے کے ماہر ہیں نا. کیا کریں, ہم پانی میں ویسے ہی تیرنے کے ماہر ہیں اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرتے رہتے ہیں. یہ سیاستدان کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ نہ فقط غلام ہیں مگر وہ جانوروں جیسی چالیں بھی کرتے ہیں. اسی لیے آپ سے ووٹ مانگ کے وہ عیاشی پہ عیاشی کرتے ہیں. جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ علاج کرواتے ہیں اور آپ نے کبھی باہر کا ٹور بھی نہیں لگایا ہوگا, چکر بھی نہیں لگایا ہوگا, نام بھی بہت کم سنا ہوگا کہ باہر کے ملک کیسے ہوتے ہیں, باہر کیا مزہ ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کیونکہ آپ انڈر ڈیولپ کنٹری میں رہتے ہیں اور جو بندے انڈر ڈیولپ کنٹری میں رہتے ہیں تو ان کو کیا پتا کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. سوچئے آپ نے تو نہیں سوچا نا, آپ نے تو نہیں سوچا مگر آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک کمپنی نے سوچا. کمپنی نے آپ کو سسپینشن میں رکھنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ان قوم کے لیے کیا کریں تاکہ یہ قوم جو ہے نا سسپینشن میں آ جائے. جب یہ قوم سسپینشن میں آ جائے گی تو ہمارا بزنس ہٹ ہو جائے گا. چلو میں آپ کو بتاتا ہوں, یوٹیوب کے تھرو بتاتا ہوں. تو ایک کمپنی نے کیا سوچا, انہوں نے چالاکی کی, انہوں نے آپ کو سسپینشن میں رکھنے کے لیے کیا ایک سائن بورڈ لگایا اور سائن بورڈ پہ لکھا دن میں 2 بار. کیا لکھا, دن میں 2 بار. کیا دن میں 2 بار آپ کرتے ہیں. کمپنی نے سوچا کہ ہمارے لوگ کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے. انہوں نے لکھا دن میں 2 بار. لوگ پریشان ہو گئے, یار دن میں 2 بار کیا ہے, دن میں 2 بار آخر کیا ہے, کیا کرنا ہے. تو 5 دنوں کے بعد پتا چلا کہ کمپنی نے لکھا دن میں 2 بار پیسٹ کیجئے, اپنے دانتوں کی صفائی کیجئے. دن میں 2 بار پیسٹ کیجئے, صبح اور رات کو اپنے دانتوں کو صاف ستھرا رکھے, یہ صحت کے لیے بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ.